بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 184 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاء جنس الضمان اذا لحق بتصرفات القاضی او امینہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي سے لے کر كَانَ الْعَاقِدُ عَامِنًا لَهُ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الرجوع اذا نفذ على العاقد يرجع على من عقد له العقد، کہ عاقد پر جب رجوع نافذ ہو جائے تو وہ عاقد جس کے لیے عقد کر رہا ہے اس پر رجوع کرے گا، یعنی جو زمان عاقد سے لیا گیا ہے وہی زمان عاقد جس کے لیے عقد کر رہا ہے اس سے لے لے گا۔ اصل نمبر 2، لا ضمان على القضاة والحکام فيما يرجع الى القضاء والحکم، کہ وہ اشیاء کہ جو قضاء اور حکم کی طرف راجع ہیں ان میں حکام اور قضات پر ضمان نہیں آتا۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے الضمان اذا لحق بتصرفات القاضی او امینہ، اس جنس کو 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، لحوق الضمان بتصرف القاضی، قاضی صاحب نے کوئی ایسا تصرف کیا کہ جس کی وجہ سے ضمان لاحق ہونا چاہیے تھا، لیکن قاضی صاحب پر ضمان نہیں آئے گا، اور اس کی وجوہات اور دلائل انشاءاللہ عبارت میں ذکر کریں گے۔ فصل نمبر 2، لحوق الضمان بتصرف امین القاضی، قاضی صاحب نے اپنا کسی کو امین بنایا، نائب مقرر کیا، اس کے تصرف سے بھی اگر ضمان کا لحوق ہو تو امین القاضی پر بھی ضمان نہیں آتا، کیونکہ وہ قاضی صاحب کا نائب ہے، اور جو حکم اصل کا ہوتا ہے وہی تابع کا بھی ہوتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا لِلْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ لَمْ يَضْمَنْ، لِأَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ الْقَاضِي وَالْقَاضِيَ مَقَامَ الْإِمَامِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَا يَلْحَقُهُ ضَمَانٌ كَيْ لَا يَتَقَاعَدَ عَنْ قُبُولِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ فَتَضِيعَ الْحُقُوقُ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ الْبَيْعَ واقع لَهُمْ فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع على العاقد، كما إذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم۔ اور اگر قاضی یا اس کے امین نے قرض خواہوں کے لیے غلام فروخت کیا اور مال لے کر ضائع ہوا اور وہ غلام مستحق نکلا تو ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ قاضی کا امین قاضی کے قائم مقام ہے اور قاضی امام کا قائم مقام ہے، اور ان میں سے کسی کو ضمان لاحق نہیں ہوتا، تاکہ لوگ اس امانت کے قبول کرنے سے انکار نہ کریں، پس حقوق ضائع ہوں گے، اور مشتری قرض خواہوں پر رجوع کرے گا اس لیے کہ بے ان کے لیے واقع ہوئی ہے، لہذا عاقد پر رجوع متعذر ہونے کی صورت میں انہی پر رجوع کرے گا، جیسا کہ عاقد جب محجور علیہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے طلب کرنے پر فروخت کیا جائے گا۔ قال وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا لِلْغُرَمَاء، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس پر لوگوں کا کچھ قرض تھا، اور ترکہ میں اس نے ایک غلام چھوڑا تھا، تو قاضی یا امین قاضی نے اس غلام کو لے کر قرض خواہوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے فروخت کیا، اور سمن پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سمن ہلاک ہوا، اور مشتری کے پاس جو غلام چلا گیا وہ بھی مستحق نکلا، مستحق نے بینہ سے اپنے استحقاق کو ثابت کر کے اس غلام کو بھی لے لیا۔ تو اس صورت میں قاضی اور امین قاضی پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ قاضی کا امین قاضی کے قائم مقام ہے، اور قاضی صاحب امام المسلمین کے قائم مقام ہے، اور ان میں سے کسی پر بھی شرعاً کوئی ضمان نہیں ہے، کیونکہ اگر ان پر ضمان کو واجب کیا جائے تو قضاء اور امامت کی اس عظیم منصب پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے۔
تو لوگوں کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ان سے ضمان کو رفع کیا گیا۔ ورجع المشتری علی الغرماء، اور جہاں تک اس مستحق غلام کی بات ہے کہ وہ تو مشتری سے لے لیا گیا، تبھی مشتری نے ثمن ادا کیا ہے، وہ کس سے وصول کرے گا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میت کے قرض خواہوں پر رجوع کرے گا، کیونکہ اس غلام کی بیع میت کے قرض خواہوں کے لیے کی گئی تھی، اور جس نے عقد کیا تھا اس پر رجوع متعذر ہے، کیونکہ شرعاً وہ ضامن نہیں ہو سکتا۔ تو جب عاقد پر رجوع متعذر ہو جائے تو جس کے لیے عقد کیا گیا اس پر رجوع کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے مشتری ان غرماء پر رجوع کرے گا۔ کما اذا کان العاقد محجورا علیہ، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ عاقد محجور علیہ ہو، مثلا بچہ ہے چھوٹا، اور یا ایسا غلام ہے کہ جس کو تجارت کی اجازت نہیں ہے، اسی کسی چیز کے فروخت کرنے کا وکیل بنایا، اس نے وہ چیز فروخت کی، ثمن پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد ثمن اس کے قبضہ میں ہلاک ہوا، اور مشتری کے پاس جو مبیع چلی گئی وہ مستحق نکلی، مستحق نے بینہ سے استحقاق ثابت کر کے وہ چیز مشتری سے لے لی، تو ابھی مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بچے یا غلام پر رجوع کرے، بلکہ وہ موکل پر رجوع کرے گا، کیونکہ اصل عقد اسی کے لیے ہوا ہے۔ تو جیسے اس صورت میں موکل پر رجوع کیا جاتا ہے، تو ایسی ہی اس صورت میں بھی چونکہ یہ بیع قرض خواہوں کے لیے ہوئی ہے تو اس لیے مشتری قرض خواہوں پر رجوع کرے گا۔ وَلِهَذَا يُبَاعُ بِطَلَبِهِمْ، اور اس عقد کا قرض خواہوں کے لیے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قاضی یا امین قاضی قرض خواہوں کے مطالبہ پر ہی اس غلام کو فروخت کرے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ بِبَيْعِهِ لِلْغُرَمَاءِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَضَاعَ الْمَالِ رجع المشتري على الوصي لأنه عاقد نيابة عن الميت وإن كان بإقامة القاضي عنه فصار كما إذا باعه بنفسه۔ پہلے اس عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ اور اگر قاضی نے وصی کو اس کے فروخت کرنے کا حکم دیا، پھر وہ قبضہ سے پہلے مستحق ہوا یا فوت ہوا اور مال ضائع ہو جائے، تو مشتری وصی پر رجوع کرے گا، اس لیے کہ وہ میت کا نائب بن کر عقد کرنے والا ہے، اگرچہ اس کی طرف سے قاضی کے حکم سے وصی بنا ہے، پس یہ ایسا ہوا جیسا کہ وصی نے خود فروخت کیا ہو۔ قال وَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ بِبَيْعِهِ لِلْغُرَمَاءِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ میت کے وصی کو قاضی صاحب نے غلام کے فروخت کرنے کا حکم دیا کہ قرض خواہوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ اس غلام کو فروخت کریں۔ وصی نے ایسا ہی کیا، غلام فروخت کیا اور ثمن پر قبضہ کیا، اور وہ ثمن اس کے قبضہ میں ہلاک ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ غلام مستحق نکلا یا مشتری کے قبضہ سے پہلے وہ فوت ہوا، تو اس صورت میں مشتری اپنا ثمن وصی سے واپس وصول کرے گا، لأنه عاقد نیابة عن المیت، اور وصی پر رجوع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میت کی طرف سے نیابتاً عقد کرنے والا ہے، اگر میت نے خود اس کو نائب بنایا ہے، وصی بنا ہے، پھر تو ظاہر ہے۔ اسی طرح اگر قاضی صاحب نے بھی اس کو میت کا وصی مقرر کیا ہے، تب بھی مشتری اس وصی پر ہی رجوع کرے گا، کیونکہ قاضی صاحب نے اس کو میت کا وصی بنایا ہے، نہ کہ اپنے آپ کا۔ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِنَفْسِهِ، تو ابھی وصی چونکہ میت کا نائب ہے تو اس کا فروخت کرنا ایسا ہے گویا کہ میت نے اپنی زندگی میں فروخت کیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا اور فروخت کرتا تو استحقاق کی صورت میں مشتری اس پر رجوع کرتا، تو ایسے ہی یہاں پر جب اصل پر یعنی میت پر رجوع متعذر ہوا تو اس کا جو قائم مقام ہے اس پر رجوع کیا جائے گا، اور وہ وصی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ورجع الوصي على الغرماء لأنه عامل لهم
وإن ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه قال ويجوز أن يقال يرجع بالمئة التي غرمها أيضا لأنه لحقه في أمر الميت والوارث إذا بيع له بمنزلة الغريم لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له والله تعالى أعلم. اور وصی قرض خواہوں پر رجوع کرے گا اس لیے کہ ان کے لیے عمل کرنے والا ہے، اور اگر میت کا مال ظاہر ہو تو قرض خواہ اس میں اپنے دین پر رجوع کر لے گا. اور مشائخ نے فرمایا کہ جائز ہے کہ کہا جائے کہ قرض خواہ ان 100 دراہم پر بھی رجوع کرے گا جو اس نے تاوان دیے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی اس کو میت کے معاملہ میں لاحق ہوئے ہیں. اور وارث کے لیے جب غلام فروخت کیا جائے تو وہ قرض خواہ کی مانند ہے، اس لیے کہ جب ترکہ میں دین نہ ہو تو عاقد اس کے لیے عمل کرنے والا ہے. قال ورجع الوصی علی الغرماء، اس عبارت کا تعلق سابقہ مسئلہ کے ساتھ ہے کہ وصی قرض خواہوں پر رجوع کرے گا، یعنی جب مشتری نے ثمن پر رجوع کیا، وصی سے وصول کیا، تو وصی ابھی قرض خواہوں سے وصول کرے گا کیونکہ عقد وصی نے قرض خواہوں کے واسطے کیا تھا. وَإِن ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ، ابھی قرض خواہ جو ہے وہ اپنا مال اور اپنا تاوان کس سے وصول کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میت کا کوئی مال نہیں ہے پھر تو صبر کریں گے، اور اگر میت کا کوئی مال ظاہر ہوا تو اس سے اپنا قرض بھی وصول کر لیں گے. اور وصی کو جو تاوان ادا کیا تھا مثلا 100 درہم تھا وہ بھی اسی میں سے وصول کر لیں گے کیونکہ یہ میت کے معاملہ میں ہی ان کو قانوناً واجب ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی میت کے مال میں سے وصول کر لیں گے. والوارث اذا بیع له بمنزلۃ الغریم، اور اگر وصی نے وارث کے لیے غلام فروخت کیا، فروخت کرنے کے بعد وہ مستحق نکلا، مشتری نے وصی پر رجوع کیا، تو ابھی وصی جیسا کہ پہلے اس نے قرض خواہوں پر رجوع کیا تھا تو یہاں پر وہ وارث پر رجوع کرے گا، کیونکہ جب ترکہ میں کسی کا کوئی قرض نہیں ہے تو یہ مال وارث کا ہے، اور اس وصی نے اسی کے لیے کام کیا ہے، تو جس کے لیے کام کیا جاتا ہے تو تاوان کی صورت میں اس پر رجوع کیا جاتا ہے.